السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ تمام حضرات کو شب معراج مبارک ہو۔ ہم اور ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ آج شب معراج میں نعت مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً پیارے آقا کو اپنی نعت بڑی پسند تھی، اور اپنی نعت کہنے کے لیے حضرت حسان ابن ثابت کے لیے مسجد نبوی شریف میں تخت لگایا جاتا تھا۔ سرکار تخت لگواتے اور سرکار کی نعت پڑھی جاتی، اور یہ معراج جو سرکار کو حاصل ہے، معراج جسمانی، یقیناً یہ میرے آقا کی خصوصیت میں سے ہے۔ پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں کسی کو بھی یہ شرف دنیا میں حاصل نہیں ہوا کہ عالم بیداری میں ماتھے کی نگاہوں سے اللہ رب قدیر کا دیدار کرے۔ یہی وہ شب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اس شب میں جتنا خوشی منائیں تو کم ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب قدیر دنیا تو دنیا، عرش اعظم بھی سجایا، جنت سجائے گئے، ساتوں آسمان سجائے گئے، ملائکہ کو خوشیاں منانے کے لیے کہا گیا۔ آج اگر ہم اور آپ مسجد عمر فاروق میں حاضر ہو کر خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد پیش کریں، تو یہ ملائکہ بہت پہلے کر چکے ہیں۔ اور سرکار کے استقبال میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بیت المقدس میں حاضر ہو کر سرکار کا استقبال کیا۔ اول اور آخر سب جمع، لیکن مصلی امامت پر میرے آقا تشریف فرما ہوئے۔ یقیناً یہ رات خوشی منانے کی ہے، اور سب سے بابرکت خوشی نعت مصطفیٰ میں ہے۔ اور یہ تو مسجد عمر فاروق میں ہم آپ کی آمد حاضری ہوئی، یہ برکتیں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ میرے آقا نے دنیا میں رب کا دیدار کیا ہے، اور ہم اور آپ اپنے پیارے آقا کے اسی دیدار کے صدقہ طفیل انشاءاللہ جنت میں رب کا دیدار کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور بڑا افسوس یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کو اس رات میں ایک تحفہ دیا گیا۔ کتنا پیارا تحفہ! اگر خلیفہ تاج الشریعہ کسی کو کوئی تحفہ دے دے تو وہ اپنے آنکھوں سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، اور یاد رکھے گا، اور
ہمارا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھا اور حضرت نے دعا کر دیا ہے، وہ تحفہ آج بھی یاد ہے اور اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ تو اس معراج تحفہ دینے والا اللہ رب قدیر ہے، اور تحفہ مصطفیٰ کو دیا گیا، اور کس کے لیے تحفہ؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تحفہ دینے والا رب، تحفہ دیا گیا مصطفیٰ کو، اور وہ عطا کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ نماز اسی رات ہمیں اور سرکار کو دی گئی۔ اور میں بتاؤں کہ یہ آج فجر سے لے کر ظہر، یہ 2 رکعت 2 وقت کی جو نماز پڑھی گئی تھی بغیر رکوع کی تھی۔ عصر سے رکوع کا حکم آیا۔ تمام انبیاء کرام نماز پڑھے، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ یہ رکوع والی نماز امت محمدیہ کے لیے خصوصیت ہے۔ اور نماز دی گئی 50 ہے، لیکن کم کر کے 5 کیا گیا، اور رب کا حکم یہ ہوا کہ ہماری امت آپ کی 5 ادا کرے گی، لیکن ثواب 50 کا پائے گی۔ اور اللہ رب قدیر نے میرے آقا کی جو سیر کرائی ہے، لوگ سیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، سیر کیسے ہوئی، معراج کیسے ہوئی؟ اور جب میرا رب کرانے والا ہے، اور میرا رب تمام کیفیات سے پاک ہے، تمام مکانات سے پاک ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ حکم لگانے والے، پوچھنے والے کہ معراج کیسے ہوئی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کرانے والا میرا رب ہے۔ اور یقیناً ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس شب میں رو رو کر کے توبہ و استغفار کرے، اور سب سے پہلے نماز کی پابندی کا عہد و پیمان کرے، اور یہ غور کر لے کہ مرشد کی برکت سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور کوئی مرشد کو چھوڑ کر کے چاہے بلندی پا جائے وہ نہیں پاتا۔ یہ آج کی تاریخ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے وصال کی تاریخ ہے۔ میں انہی کا ایک واقعہ بیان کروں کہ ان کے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرماتے کہ کچھ واعظ و نصیحت کیا کرے، تقریر کیا کرے۔ تو حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ تھے، عرض کرتے حضور میں اپنے آپ کو ابھی کامل نہیں پاتا، ابھی مکمل نہیں پاتا، تو میں لوگوں کو کیسے حکم دوں؟ میں سوچتا ہوں پہلے میں مکمل عامل بن جاؤں، مکمل طور پر میں عمل کرنے لگوں، پھر لوگوں کو حکم دوں۔ لیکن پیر و مرشد جوہر دیکھتے رہے، کئی بار کہا کہ تم سے ایک قوم فیضیاب ہوگی، برکتیں پائیں گی، تم وعظ کہنا شروع کر دو۔ لیکن آپ جو انکساری بیان کرتے کہ میں پیر و مرشد کی موجودگی میں وعظ و نصیحت کیا کروں۔ ایک شب آپ سوئے، آپ کا نصیبہ بیدار ہوا، پورا بغداد مہک رہا تھا، معطر تھا خوشبو سے، اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔
یہ خواب میں خوش ہو گئے. آقا نے ارشاد فرمایا اب تم واعظ کہنا شروع کر دو. جب سرکار نے یہ فرمایا تو انہیں ہو گیا کہ اب سرکار کی جانب سے حکم ہو گیا ہے, اب تو مجھے کہنا ہی ہے. بیدار ہوئے, بہت خوش ہوئے. ان کے دل میں فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات, ایک وسوسہ آیا کہ جو مقام میرے پیر و مرشد نہیں پائے وہ میں پا گیا. فرماتے ہیں ایک شور میرے دل میں بسا کہ میں نے سرکار کی زیارت کر لی. فرماتے ہیں فجر کا وقت ہوا, مسجد میں گیا, 7ویں صف میں مجھے جگہ ملی نماز کے لیے. جماعت میں کھڑا ہو گیا. میرے پیر و مرشد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصب ان کو نہیں ملا ہے اور میں آج یہ منصب پا گیا. فرماتے ہیں یہ دل میں چور آتا رہا, خیال آتا رہا. جب نماز ختم ہوئی تو میرے پیر و مرشد نے مجھے آواز دیا جنید آگے آؤ. تو فرماتے ہیں میں چل کے تیسری صف میں بیٹھ گیا. پھر شاہ فرماتے ہیں اور آگے آؤ. فرماتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ اور آگے بڑھا تو پہلی صف میں جا کے رک گیا. پھر شاہ فرمایا اور آگے آؤ. اب جب مرشد بلائے اپنے بغل میں تو کتنی خوش نصیبی ہے, اپنے مصلے کے بغل میں بیٹھایا اور ایک نظر دیکھا. ارشاد فرماتے ہیں اب واعظ کرو گے؟ چپ. پھر فرماتے ہیں کہ اب واعظ کرو گے؟ کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ مرشد اب کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چور تو بسا ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہے آج رات مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا موقع ملا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا سری سختی کچھ کہنا ہے تو کہہ دو, کچھ کہنے والی بات ہو تو کہو. تو پیر و مرشد عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا ایک تو میرا مرید وہ بھی بیان نہیں کرتا. اگر کبھی پیارے آقا کا دورہ بغداد میں ہو تو جنید سے کہلوا دے, جنید کو کہہ دے کہ وہ بیان کرے. تب حضرت جنید کی آنکھ کھلی. یہ جو سرکار کی زیارت ہوئی یہ پیر و مرشد کا فیضان ہے. یہ عمر فاروق میں جو برکتیں ہیں یہ پیر و مرشد کا فیضان ہے, اور بغیر پیر و مرشد کے مقام اور منصبہ نہیں ملتا. اور وہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی پوری زندگی جس نہج پر گزارا اسی کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت, اور وہی ہے مذہب حقہ. مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور سید حسن العلماء علیہ رحمت و رضوان جو وصال کے پہلے آخری جملے تھے, آخری وصیت تھی, انہوں نے یہی ارشاد فرمایا
کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی اصل معراج اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس کے سچے ترجمان علمبردار اس دور میں کوئی ذات ہے تو حضور تاج الشریعہ کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں معیار حق کوئی اگر ہے وہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مذہب حقہ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرشد سے سچی عقیدت و محبت قائم رکھے۔ وما الا البلاغ۔ السلام علیکم۔